السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آفس والے میرے پاس کمیٹیاں رکھتے تھے، ہر ماہ لاکھوں میرے پاس آتے تھے اور جس کا نام نکلتا تھا میں اسے دے دیتا۔ ایک مرتبہ میں نے 50 لاکھ کی کمیٹی رکھی تو میری نیت خراب ہو گئی۔ میں رات کے اندھیرے میں 50 لاکھ لے کے فرار ہو گیا اور غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراس کر کے ایران چلا گیا اور وہاں اپنا ہوٹل کھول لیا۔ ایک دن ایک پاکستانی قافلہ میرے ہوٹل میں آیا جو 17 افراد پر مشتمل تھا۔ ان سب کو دیکھ کر میرے سر پر آسمان گرا، کیونکہ وہ سب تو میرے گاڑی پارک کرتے ہوئے میں نے نگاہ اٹھا کر اپنے شاندار ہوٹل کو دیکھا۔ میرے لبوں پر خود بخود ہی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس قدر خوبصورت اور شاندار ہوٹل اس پورے شہر میں اور کسی کا نہیں تھا، صرف واحد میں ہی تھا جس کی ملکیت میں یہ اربوں پاکستانی روپے کی مالکیت کا ہوٹل۔ دھن مجھ پر بارش کی طرح برس رہا تھا اور یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ میں نے اس کے لیے کوشش کی تھی۔ 3 برس پہلے کا واقعہ میرے ذہن میں گھوما تو میں نے اپنا سر جھٹک دیا، لیکن مجھے یہ بات نہیں پتہ تھی کہ آج میرا ماضی پوری قوت سے میرے سامنے آنے والا ہے۔ میں نے جیب سے موبائل نکالا، میرے مینیجر کی کئی کالز آئی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ وہ مسلسل فون پر فون کر کے مجھے بلائے جا رہا تھا۔ شاید ہوٹل میں آنے والے زائرین کے درمیان کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ مجبوراً مجھے آدھی رات کو اٹھ کر یہاں آنا پڑا۔ میں مطمئن انداز میں چلتے ہوئے ہوٹل کی لابی میں داخل ہوا۔ مینیجر سامنے ہی کاؤنٹر کے پیچھے انتہائی پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا۔ سر، نہ جانے کیا ہو گیا، ہوٹل کے تمام پائپس میں بلاکیج آ گئی ہے۔ ہر کمرے والے یہی شکایت کر رہے ہیں کہ ٹھنڈا اور گرم پانی مکس ہو رہا ہے۔ ایک کے بعد ایک ہر کمرے سے یہی شکایت موصول ہو رہی ہے۔ بعض کمروں میں تو پانی ہی آ ہی نہیں رہا۔ اوپر کا ٹینک چیک کروایا، وہ تو فل ہے، لیکن اب میں پلمبرز کو بلوایا ہے تاکہ باری باری ہر کمرے کی فٹنگ کو کھول کر چیک کیا جائے۔ بڑا کام تھا، اس لیے آپ کی یہاں موجودگی ضروری تھی، اور اوپر سے ایک بڑا قافلہ پاکستان سے آیا ہوا ہے، انہوں نے بھی کمروں کی ضرورت ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس لیے میں نے آپ کو بلا لیا، مینیجر نے کہا تو میں نے ایک غصے بھری نگاہ سے اس پر ڈالی۔ اور تمہیں تنخواہ کس چیز کی دیتا ہوں؟ اگر تمہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تو کہاں ہے وہ پاکستانی قافلہ؟ ابھی ان سے بات کر لیتا ہوں۔ پاکستانی لوگوں کو بے وقوف بنانا کون سا اتنا مشکل ہے؟ میں انہیں کوئی بھی لو کوالٹی کا کمرہ دے دوں گا اور خوشی خوشی راضی ہو جائیں گے، میں نے کہا، اور پلٹ کر لابی کی سمت دیکھا جہاں سامنے صوفے پر قریباً 70 افراد تھے۔ ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں۔ وہ سب کے سب اونچے لمبے قد والے تھے، لیکن انہیں دیکھتے ہی مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا، کیونکہ ان افراد میں زیادہ تر چہرے ایسے تھے جنہیں دیکھ کر مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں ان کو جانتا ہوں۔ میں نے چہروں کو پہلے ہی دیکھ رکھا ہو۔ آپ لوگوں کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہوٹل میں تھوڑا سا مینجمنٹ کا کام چل رہا ہے، لیکن ہوٹل کے پچھلی طرف انتہائی شاندار کمرے خالی ہیں، میں ابھی آپ کو دلوا دیتا ہوں۔ میں نے مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور آگے بڑھ گیا۔ وہ سب بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، مسکرانا تو دور، انہوں نے پلک تک نہیں جھپکی تھی۔ تبھی ان میں سے ایک لمبے سے قد والا آدمی آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی تھی اور اس نے اپنے سر پر ایک ہیٹ لے رکھی تھی۔ اس ہیٹ کی وجہ سے اس کا چہرہ آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا اور آدھا نہیں۔ کیسے ہو شہریار احمد؟ اس نے موت کیسے سرد لہجے میں کہا، اور مجھے زوردار جھٹکا لگا۔ اس نے مجھے میرے اصلی نام سے بلایا، وہ نام جسے میں عرصہ فراموش کر چکا تھا۔ میرے لبوں سے سرسراتا ہوا نکلا کہ تبھی سامنے کھڑے آدمی نے مجھے اپنے سر پر پہنا ہیٹ اتارا تھا۔ میرے سر پر تو جیسے آسمان ٹوٹ گیا ہو۔ گہری داڑھی کے پیچھے چھایا ہوا یہ شخص نہیں بلکہ وہی پاکستانی جس سے عرصے پہلے ایک بڑا زخم دے کر میں وہاں سے فرار ہوا تھا۔ میں اس کا مجرم آج اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے گھبرا کر دائیں بائیں نگاہ ڈالی۔ اس کے ساتھ آنے والے قافلے کے باقی تمام افراد کے چہرے بھی وہی تھے، میرے پرانے ساتھی۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ سب مجھے دیکھ کے کیوں لگ رہے ہیں، کیونکہ وہ سب وہ لوگ تھے جن کے ساتھ ایک لمبا عرصہ میں رہ چکا تھا، اور آج وہ میرے سامنے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرے سر پر جیسے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ میں نے کپکپاتی ہوئے مڑ کر اپنے شاندار ہوٹل کا جائزہ دیا جس نے مجھے دنوں میں ارب پتی بنا دیا تھا۔ مڑ کر میں نے اپنے سامنے کھڑے ان افراد کو دیکھا، وہ موت کے فرشتوں کی طرح میری طرف لپک رہے تھے، اور میں جانتا تھا اب مجھے کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی۔ 3 برس پہلے میں اس ہوٹل سے تو کیا ایک چھوٹے سے فلیٹ کا مالک بھی نہ تھا،
ہاں، لیکن میں ایک بڑی کمپنی میں کام ضرور کرتا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد کئی سالوں تک جوتیاں چٹکانے کے بعد بھی جب مجھے نوکری نہ ملی تو میں ایک جاننے والے کے پاس مدد کے لیے گیا۔ میری شکل و صورت پر چھائی مسکینی دیکھ کر اس نے مجھے ایک کمپنی میں بطور کلرک رکھوا دیا۔ میری تنخواہ 20,000 روپے تھی۔ مہنگائی اور خرچوں کو دیکھتے ہوئے یہ تنخواہ کچھ بھی نہیں تھی، لیکن میرے لیے تو اس وقت یہ بھی غنیمت تھا۔ ایک وقت کا کھانا مجھے کمپنی سے مل جایا کرتا تھا، لیکن صبح سے لے کر شام تک مجھے سر کھجانے کی فرصت نہ ملتی تھی۔ کمپنی کے جتنے بھی افراد تھے ان کو مختلف کاموں کے سلسلے میں پورا دن ہی میری ضرورت پڑتی تھی۔ میں فائلیں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا رہا ہوتا تھا، کبھی میں دستخط کروا رہا ہوتا اور کبھی چائے بنا کر لا رہا ہوتا اور کبھی تنخواہوں کے لفافے لوگوں تک پہنچا رہا ہوتا۔ غرض ہر کوئی میرے نام سے واقف ہو چکا تھا۔ پوری کمپنی میں جب بھی کسی کو بھی چھوٹا موٹا سا کام ہوتا تو وہ میرے نام کے ہی آواز لگاتا۔ رات کو تھک ہار کر میں واپس آتا تو شدید گرمی اور مچھروں کو بھرمار سے جینا مشکل ہو جاتا۔ باپ کے مرتے ہی کرائے کے مکان سے مجھے نکال دیا گیا، کیونکہ میں مہینے کا کرایہ نہ بھر پاتا، اور پھر اب میں مسجد کی پچھلی طرف واقع ایک چھوٹی سی کوٹری کے اندر اپنا ڈیرا ڈالے ہوئے بیٹھا تھا۔ یہاں نہ پنکھا تھا اور نہ کوئی اور سہولت۔ پوری رات گرمی میں مچھر مارتے رہتے گزر جاتی اور صبح میں کمپنی چلا جاتا۔ دن یوں ہی گزر جاتا اور مجھے اپنی زندگی کے ضائع ہونے کا بہت افسوس ہو رہا تھا، مگر مناسب نوکری تھی کہ کہیں مل ہی نہیں رہی تھی۔ ایک روز میں چائے بنا کر دفتر میں داخل ہوا، ٹرے میں سب کے کپ لے کر آیا۔ یہ ان سب کا لنچ بریک چل رہا تھا۔ اس وقت میں جان بوجھ کر زیادہ دیر دفتر کے اندر گزارتا اور آہستہ آہستہ سب کچھ چائے کے کپ پکڑاتا، کیونکہ وہاں اے سی چل رہا ہوتا اور اے سی کی ٹھنڈک میں مجھے کچھ دیر سکون مل جاتا، اور دوسرا ان کے آپس کی باتیں سننے کو بھی مل جاتی۔ کبھی کبھی مجھے بڑا مزہ آتا جب وہ لوگ اپنے ذاتی مسئلے کے ڈسکس کر رہے ہوتے اور میں پاس چائے رکھتے رکھتے وہ سارا کچھ سن لیتا۔ وہ لوگ اپنے اپنے مسئلے ہی ڈسکس کر رہے تھے۔ کیا بتاؤں یار، خرچوں نے تو کمر توڑ دی ہے۔ بچے ضد کر رہے ہیں کہ انہیں ترکی کھانے جانا ہے، اور تنخواہ میں تو ایسا ممکن نہیں۔ یہ احمد تھا۔ اس کے ساتھ ہی بیٹی زوبیہ بول اٹھی کہ میرا بھی جوائنٹ فیملی جینا مشکل ہو رہا ہے۔ ہر مہینے کی ساری تنخواہ تو ساس اپنے پاس رکھ لیتی ہے، میرے پاس تو جمع ہونے ہی نہیں دیتی۔ اس سے اچھا ہے کہ میں کوئی ایسا طریقہ نکالوں جہاں پر ہم لوگوں کی تنخواہ جمع ہو جائے اور ہمیں اکٹھے اتنے پیسے مل جائیں کہ ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں۔ زوبیہ کی بات پر سب نے ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں بھی ایک پلاٹ لینا چاہتا ہوں، لیکن اس کی قیمت 50 لاکھ کے قریب ہے۔ ہمیں ایک کمیٹی ڈال لینی چاہیے۔ ہم سب کی تنخواہ اتنی تو ہے کہ ہم ہر مہینے ایک بڑی رقم کمیٹی میں دے سکتے ہیں۔ جب ہر مہینے 50 لاکھ روپے نکلیں گے تو سب کا ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صادق صاحب کی بات پر سبھی ان کے ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ 50 لاکھ کی رقم تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا، اور یہ لوگ اس کو اکٹھا کرنے والے تھے، لیکن کمیٹی کو اپنے پاس رکھے گا کون؟ میں تو اپنے گھر نہیں رکھ سکتی، میری ساس کو پتہ چلے تو سارے پیسے ہڑپ کر لیں گے، زوبیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ احمد نے بھی انکار کر دیا کہ وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور وہاں وہ محفوظ نہیں۔ باری باری سب نے ہی رقم کی ذمہ داری اٹھانے سے منع کر دیا۔ اچانک ہی ان کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ شہریار کو تو ہم بھول ہی گئے، یہ سب سے زیادہ قابل اور اعتبار اور بھروسے والا بندہ ہے۔ ویسے بھی یہ مسجد کی ایک چھوٹی سی کوٹری میں رہتا ہے، وہاں پر 50 لاکھ روپے پڑے ہوں گے تو کوئی اسے اٹھانے بھی نہیں آئے گا۔ کسی کو کیا پتا کہ کس کٹیا کا رہنے والا 50 لاکھ کا مالک ہے۔ زوبیہ نے میرا تمسخر اڑایا۔ میں سر جھکا کر رہ گیا۔ سب لوگ کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ ہاں بھائی، شہریار ہی ٹھیک ہے، ہم سب اپنے اپنے پیسے جمع کر کے اس کے پاس رکھ دیں گے۔ ہر مہینے پرچیاں ڈالیں گے، جس کا نام نکلے گا وہ اپنی کمیٹی شہریار سے اٹھا لے گا۔ ان سب نے آپس میں طے کر لیا، مجھ سے پوچھا تک نہیں، لیکن مجھے تو کوئی اعتراض تک نہیں تھا۔ چلو اسی بہانے میں بھی 50 لاکھ روپے کی اکٹھی رقم دیکھ لوں گا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک محمود صاحب بول اٹھے، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ شہریار رقم لے کر بھاگے گا نہیں؟ اس بات پر سب کو ہی سانپ سوکھ گیا اور سب میری جانب دیکھنے لگے۔ میں خود اپنی جگہ پر چور سا بن کر بیٹھ گیا۔ اچانک ہی احمد نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ یہ 50 لاکھ کی رقم لے کر جائے گا کہاں؟ اس نے ساری زندگی اتنے پیسے نہیں دیکھے، اسے تو ان کو خرچ کرنا بھی نہیں آتا، اسی لیے یہ بے فکر ہو جاؤ کہ اس کے پاس پیسے رکھو۔ احمد کی بات پر سب نے کہکا لگایا، ہنس پڑے اور بات آ گئی۔ مجھے شرمندگی نے آ گھیرا اور میں چائے کی ٹرے لے کر واپس آیا تو مجھے بڑی حسرت ہو رہی تھی کہ کاش
کبھی میں بھی اتنا کما سکوں، میرے پاس بھی اتنے سارے پیسے ہوں۔ میں نے اپنی خالی ہاتھوں کو طرف دیکھا اور سوچا کہ لیکن اس وقت بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ میں نے اپنے لنچ کے شاپر میں سے رات کی بچی روٹی اور اس کے اوپر رکھی سرخ میں نکالی اور خاموشی سے کھانے لگا۔ میں شام ڈھلے اپنی کوٹری میں واپس آیا۔ بچے گلیوں میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ جس گلی میں مسجد تھی اس میں سامنے ایک بڑا ہی خوبصورت سا گھر تھا۔ میں اپنی کوٹری کا تالا کھولنے لگا کہ اچانک ٹھک کر رہ گیا۔ اس بڑے سے گھر کے دروازے سے ایک حسینہ نے باہر جھانکا۔ سیاہ رنگ کا لباس پہنے ہوئے اس کے لمبے بال اس کی پشت پر جھول رہے تھے۔ گلی میں کھیلتے ہوئے چھوٹے بھائی کو وہ آواز دے رہی تھی۔ میں ٹھٹک کر اسے دیکھ رہا تھا اور وہ اچانک پلٹی تھی۔ میری نگاہ اس کے چہرے پر پڑی اور وہ بلا کی خوبصورت تھی۔ اس نے بھویں سکیڑ کر مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا تھا اور پلٹ کر اندر گھر میں چلی گئی، لیکن میرے دل کی دنیا تو تہہ و بالا ہو چکی تھی۔ ایک ہی نظر میں اس لڑکی نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ اپنی چارپائی پر لیٹ کر میں دیر تک اس سے اپنی شادی کے خواب دیکھتا رہا۔ جب بھی آنکھیں بند کرتا چھم سے اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ سامنے بلڈنگ میں صادق صاحب رہتے تھے اور وہ ریٹائر آفیسر تھے اور ان کے پاس دولت اور جائیداد کی کمی نہیں تھی۔ ان کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے میرے پاس دولت اور جائیداد کے انبار ہونا ضروری تھے، لیکن فی الحال میں صرف اسی حسینہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگلے دن کمپنی میں سب کو تنخواہ مل گئی۔ میں چائے دینے گیا تو سارے ہی لوگوں نے اپنے اپنے لفافے سے کمیٹی کے پیسے نکال کر میرے پاس جمع کروا دیے۔ لو بھائی شہریار، یہ کمیٹی کے پیسے ہیں، اپنے پاس احتیاط سے رکھ لو، کل ہی ہم قرعہ اندازی کریں گے، جس کا نام نکلے گا یہ کمیٹی تم اس کے حوالے کر دینا۔ محمود صاحب نے کہا۔ میرے ہاتھ کب کانپنے لگے اور آنکھیں خیرہ ہونے لگیں۔ لاکھوں کی رقم میں پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ میں وہ ساری رقم لے کر اپنے گھر چلا آیا، اپنے تکیے کے نیچے چھپا دی۔ تب بھی مجھے باہر سے بچوں کے کھیلنے کی آوازیں سنائی دی۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر گیا، لیکن آج وہ دروازے پر نہیں تھی۔ مجھے اپنے اندر ایک نئی امنگ محسوس ہوئی۔ میں کہیں نئی نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، جلد ہی ایک لمبی ایسی اچھی نوکری ڈھونڈ لوں گا کہ تاکہ میں اس لڑکی کا رشتہ مانگ سکوں۔ میں نے عزم سے سوچا اور واپس اندر آ کر لیٹ گیا۔ اسی وقت دروازہ بجا۔ میں نے کھولا تو سامنے مولوی صاحب کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آج امام صاحب آئے نہیں ہیں، ذرا تو تم کچھ دیر مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ، مجھے سامنے والے گھر میں نکاح پڑھانے جانا ہے، کچھ دیر ہو جائے گی۔ میں نے حامی میں سر اٹھایا۔ اچانک ہی میں نے پوچھا کہ بیٹا سامنے والے گھر میں کس کا نکاح ہے مولوی صاحب؟ میں نے پوچھا تو مولوی صاحب نے عام سے انداز میں سر ہلایا۔ ارے وہ صادق صاحب کی بیٹی پروین ہے نا، اس کا رشتہ انہوں نے اپنے بھتیجے کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ لڑکا امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے اور بڑا ہی مالدار ہے۔ مولوی صاحب نے غیر ارادی طور پر میرے سر پر بم پھوڑا۔ میرے خوابوں کا محل مجھے ٹوٹتا ہوا دکھائی دیا۔ صرف ایک رات میں ہی میں نے اپنے بچوں کے نام تک سوچ لیے تھے۔ مولوی صاحب نکاح پڑھانے چلے گئے۔ ٹوٹے دل کے ساتھ بیٹھا رہ گیا۔ اگلے دن میں نوکری پر گیا۔ صبح سے ہی سامنے والے گھر میں گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی، شادیانے بج رہے تھے۔ صرف میرا دل غم سے چور تھا۔ میرے پاس بھی روپے پیسے ہوتے اور دولت ہوتی تو میں بھی بڑے فخر سے جا کر اس کا ہاتھ مانگ لیتا۔ میرے چھوٹے سے موبائل پر فون آ رہے تھے۔ قرعہ اندازی میں کمپنی کے ایک لڑکے کا نام نکل آیا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور 50 لاکھ رقم اٹھا کر چل پڑا۔ شکر ہے شہریار، ہمیں تو لگا تھا کہ تم بھاگ گئے، دفتر والوں نے کہا، لیکن میں نے رقم خاموشی سے ان کے ہاتھ میں تھما دی اور اس کے بعد تو یہ معمول بن گیا۔ میں پورے مہینے تک مشینی انداز میں اپنے کام سر انجام دیتا اور مہینے کے آخر میں 50 لاکھ جیسی خطیر رقم ہاتھ میں رکھے ہوئے میں فقیر ہی رہتا۔ 6 مہینے گزر گئے۔ کمیٹی اب ختم ہونے کے قریب تھی۔ میرے حالات اب بھی ویسے کے ویسے ہی تھے۔ میرے سامنے محلے کی کئی خوبصورت لڑکیوں کے رشتے ہوئے اور ان کی شادیاں ہو گئی۔ ایک روز میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تھا تو مجھے اپنے سر میں ایک سفید بال نظر آیا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگر حالات ایسے ہی رہے تو بہت جلد میں بوڑھا ہو جاؤں گا۔ ان حالات میں شادی تو کیا، میرا کہیں رشتہ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے اس بات کا پکا یقین تھا۔ میرا دل مضطرب ہو گیا۔ آج پھر سے کمیٹی نکلنی تھی۔ دفتر میں چلا آیا اور وہی فائلیں، وہی گرد و غبار سے اٹھے راستے جن پر چلتے ہوئے بار بار کبھی چائے لے کر جاتا تھا، کبھی کچھ کاغذات۔ اے سی والے ٹھنڈے کمرے میں داخل ہوا تو سب لوگ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اس بار احمد کی کمیٹی نکلی، اسے تو مجھ سے کوئی عجیب ہی خار تھی۔ لو بھائی آ گیا ہماری رقم کا چوکیدار، چلو سارے پیسے نکالو کمیٹی کے اور اس کے حوالے کرو۔ یہ میرا نام تو پہلے ہی قرعہ اندازی میں نکل چکا ہے، سارے پیسے اکٹھے کر کے رکھو تاکہ میں اٹھا لوں۔ احمد نے کہا،
اس چوکیدار کہنا مجھے بہت برا لگا۔ سب نے اپنے اپنی تنخواہ میں سے کمیٹی کی رقم نکالی، صرف صادق صاحب تھے جو آج آئے نہیں تھے۔ رقم میرے ہاتھ میں تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو بھائی، میرے پیسوں چرانا لینا تو اتنے سارے پیسے ہضم بھی نہیں کر پائے گا۔ ساری زندگی تو 20,000 روپے کی تنخواہ میں رہا ہے۔ اور سب نے کہا لگایا اور سب نے ہاں میں ہاں ملائی۔ مجھے شدید شرمندگی ہوئی۔ اب صادق صاحب تو ہے نہیں، ان کی رقم کے بغیر تو یہ کمیٹی ادھوری ہے۔ بغیر پوری رقم ہوئے کمیٹی وصول کرنا اصول کے خلاف ہے، اس لیے آج کمیٹی شہریار کے پاس ہی رکھوا دیں، کل صادق صاحب سے پیسے لے کے پوری رقم اٹھا لیں گے۔ زوبیہ نے احمد کو سلا دیا اور تذبذب کا شکار تھا، لیکن حقیقت تھی کہ بغیر دستخط ہوئے کمیٹی وہ نہیں لے سکتا تھا۔ کہیں بعد میں صادق مکر جاتا تو اسے 50,000 کا نقصان ہوتا۔ اس نے بات مان لی اور میں کمیٹی کے سارے پیسے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا، تکیے کے نیچے رکھ دی۔ ساری رقم پڑی اور ذہن میں احمد کے جملے گونج رہے تھے۔ چوکیدار کہے گا کہ آج سب کی کہہ میری سماعت سے ٹکرانے لگے۔ میں نے آنکھیں بھیج لی تھی اور اس کی کٹیا کونوں میں لے جا کر لٹک رہے تھے۔ یہاں زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور اٹھ کر گلی میں نکل آیا۔ سامنے ہی مبشر صاحب چلے آ رہے تھے، ان کے چہرے پر بڑا نور تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا۔ کہاں غائب تھے مبشر صاحب؟ بڑے دنوں سے آپ دکھائی نہیں دیے، میں نے پوچھا تو وہ ہنس پڑے۔ بھائی کربلا گیا ہوا تھا زیارت کے لیے، انہوں نے کہا تو میں حیران ہو گیا۔ لیکن آپ کی تو کریانے کی چھوٹی سی دکان ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں آ گئے بیرون ملک جا سکیں؟ میری بات پر وہ ہنس پڑے۔ ارے بھائی، پاکستانی روپے کی وہاں پر قدر ہے، یہاں کے 50,000 وہاں پہ لاکھوں روپے بن جاتے ہیں۔ یہاں پر اگر میں کریانے والا ہوتا تو وہاں تو میری جیب میں اتنے پیسے تھے کہ میری حیثیت ہی بدل گئی۔ بس اسی لیے چکر لگا آیا۔ تم چاہو تو تم بھی جا سکتے ہو، بس تمہارے پاس چند لاکھ روپے ہوں تو وہاں پر جا کر کروڑ پتی بن سکتے ہو۔ اور پھر مذاقاً، لیکن میرے تو جیسے زمین و آسمان گھوم گئے۔ چند لاکھ روپے، میری نگاہ بھٹک کر اندر تکیے کے نیچے جا گئی۔ اور بڑی چند لاکھ تو نہ تھے، اچھی خاصی رقم تھی۔ اگر میں یہ رقم لے کر ایران چلا جاؤں تو میں نے سوچا، پہلے میں بھی سن ہو چکا تھا کہ ایران میں پاکستانی روپے کی قدر بے حد زیادہ، اور یہاں سے چند لاکھ روپے لے جا کر وہاں انویسٹ کرنے سے اچھا خاصا فائدہ ہو سکتا تھا۔ شیطان میرے اندر سمانے لگا۔ احمد باتیں میرے ذہن میں گونجنے لگی اور اچانک ہی میرے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ چوکیدار کہاں تھا؟ یہ بھول گئے کہ اگر چوکیدار ہی نقب لگائے تو پھر کہیں جائے فرار نہیں ملتی۔ تکیے کے نیچے سے ساری رقم سمیٹی اور مسکرا دیا۔ میرا سامان تھا ہی کتنا، چند جوڑے اور ایک چھوٹا سا بیگ، میں نے سب کچھ اس میں ڈالا اور گھر سے نکل آیا۔ ایک شخص میرا جاننے والا تھا جو غیر قانونی طور پر لوگوں کو بیرون ملک بھیجا کرتا تھا۔ جب میں نے اسے کہا کہ میں ایران جانا چاہتا ہوں تو وہاں ہنس پڑا۔ لوگ یورپ جاتے ہیں اور تم ایران کیوں جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا تو میں نے سنجیدگی سے کہا کہ میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے کسی طریقے سے مجھے بھی مشہد پہنچا دو۔ اس نے میری بات پر سر ہلایا۔ اپنی مطلوبہ رقم اپنی جیب میں ڈالنے کے بعد اس نے مجھے آرام سے بارڈر کراس کروا دیا۔ میں ایران میں داخل ہوا تو میری آنکھیں جیسے پھیل گئیں۔ ایک سرحد ہونے کے باوجود ایران اور پاکستان کی ترقی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں زیارت کے بعد ایک شاندار ہوٹل میں کمرہ لے کر رہنے لگا۔ جن لوگوں کی رقم لوٹ کر میں آیا تھا مجھے ان کا کوئی خیال نہ تھا، بلکہ میں تو خوش تھا کہ ان کو مجھے چوکیدار کہنے کا سبق ملا۔ میری جیب میں ایک بڑی رقم تھی، میں کوئی بھی کاروبار کر سکتا تھا، لیکن مجھے سب سے بہتر یہی لگا کہ زیارت کے مقام کے پاس ایک ہوٹل خرید لیا جائے۔ میرے پاس اتنی بڑی رقم تھی کہ میں ایک یا دو ہوٹل خرید سکتا تھا، لیکن میں شاندار ہوٹل بنانا چاہتا تھا جیسا کسی کے پاس نہ ہو۔ اس کے توسط سے مجھے ایران میں کچھ ایسے لوگ بھی مل گئے جو میری مدد کر سکتے تھے۔ باقی انہوں نے میری مدد کی۔ میں پاکستانی روپے، وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں دیکھتے ان کے منہ میں پانی بھر آیا۔ چند ہزار انہیں دیتے ہوئے ایرانی لاکھوں روپے ہوتے ہیں اور ان کے بدلے وہ میری مدد کر دیتے۔ میں نے 2 ہوٹلوں کو خرید کر ان میں تعمیر کا کام شروع کروا دیا اور ایک بڑا شاندار سا ہوٹل کیا۔ میرے ہوٹل کے پائے کا وہاں کوئی ہوٹل نہیں تھا۔ دن رات چگنی اور ترقی ہوئی اور وہ شہریار احمد جو پاکستان میں ایک چھوٹی سی کوٹھی میں رہتا تھا، اس کے دن بدل گئے اور یہاں پر آغا ادریس اور ایک بڑے ہوٹل میں رہنے لگا۔ اپنا ماضی میں جہاں چھوڑ کر آیا تھا وہ پلٹ کر میرے سامنے آ کھڑا۔ ان دنوں زیارت کے لیے آنے والے زائرین کی قطار بندھی ہوئی تھی۔ صرف پاکستانی تو کیا، افغانستان بلکہ پوری دنیا سے لوگ مقدس مقام کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ میرا کاروبار مزید چمک گیا۔ میں ہوٹل کے کمروں کا کرایہ ڈبل سے ٹرپل کر دیتا، خوشی سے وہ کرایہ دیتے، کیونکہ ایک تو میرے ہوٹل میں سہولیات بہت تھی اور دوسرا ان دنوں
دوران کہیں کمرہ ملنا بھی مشکل تھا۔ مجبوراً زائرین جب میرے ہوٹل میں آتے تو میں انہیں دونوں ہاتھ سے لوٹ لیتا۔ تو اب اس کام میں مزہ آنے لگا، لیکن آج اس داڑھی والے شخص کو اپنے سامنے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ اپنے سر پر آسمان ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں اس بڑے امپائر میں کھڑا، کیا مجھے ٹوٹ کر بکھرتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا بات ہے شہریار احمد، مجھ میں دیکھ کر تم اتنا خوفزدہ کیوں ہو گئے؟ احمد نے طنزیہ مسکراہٹ سے مجھے دیکھا۔ زوبیہ کھڑی ہوئی اور پیچھے ہی بوڑھے سے محمود صاحب، 70 کے 70 افراد جو میری کمپنی میں ملازمت کرتے تھے، شاید کمپنی کی جانب سے ان لوگوں کو زیارت پر بھیجا گیا۔ میں نے گھبرا کر ماتھے پر آیا پسینہ پہنچا تو ہوٹل تو شاندار بنایا ہے، کسی کی رقم لوٹی ہے؟ میں دائیں بائیں کر جائزہ لیتے ہوئے احمد ایک دفعہ پھر کہہ رہا تھا کہ اس کی زبان آج بھی وہی تھی، زہر میں ڈوبی ہوئی، مگر فرق صرف یہ تھا کہ آج وہ کچھ کہہ رہا تھا اور بالکل درست کہہ رہا تھا۔ میں اپنے ذہن میں حساب کتاب لگا رہا تھا کہ اگر میں یہاں سے بھاگ کر جاؤں گا تو مجھے کتنی دیر میں کسی محفوظ مقام میں پہنچ جاؤں گا، لیکن میری ساری دولت اور جائیداد تو یہیں پر تھی۔ اگر یہ لوگ شور مچا دیتے تو رقم میرا بنانا امیج ختم ہو جاتا اور میں پہلے برس گیا۔ شہریار احمد یاد آ گیا، یقیناً ویسی زندگی میرا مقدر تھی۔ اچانک میں چونکا۔ ہوٹل کے باہر پولیس کی گاڑی کے سائرن کی آواز آ رہی تھی، شاید احمد نے پولیس کو بھی بلا لیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہوٹل کا عملہ مجھے اس طرح اجنبیوں کے ساتھ روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پولیس مجھے پکڑ کر، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، تم صحیح کہہ رہے تھے، یہ تمہاری رقم ہے جس سے میں نے شاندار ہوٹل کھڑا کیا۔ اگر آج میں ایک بزنس کا مالک ہوں تو اس میں تمہاری 50 لاکھ روپے بھی شامل ہونے تھے۔ اس وقت میرے اندر شیطان کیسے آ گیا کہ میں وہ رقم لے کر فرار ہو گیا۔ معاف کر دو، میں تمہاری ساری رقم واپس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرا مینیجر، سویپر، یہاں تک کہ ہوٹل میں ٹھہرنے والے زائرین بھی حیرت سے میری شاندار پرسنالٹی کو دیکھ رہے تھے، جو اس وقت ریزہ ریزہ ہو کر رہ گئی تھی۔ مگر احمد کو جو بت میرے بنے سامنے کھڑا تھا، اس کے ساتھ باقی سارے میرے پاکستانی دوست خاموش کھڑے تھے، وہ سب کے سب مجھے دیکھ رہے تھے۔ اچانک احمد نے گہرا سانس لیا۔ رونا بند کرو میرے دوست، آج سے کئی سال پہلے جب تم 50 لاکھ روپے لے کر فرار ہوئے، اس وقت میری حالت ایسی تھی کہ دل چاہا کہ جہاں تم ملو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں اور اپنی رقم تم سے چھین لوں۔ میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اپنے بچوں کو ترکی گھمانے کے لیے جانا تھا، اپنا مکان بنانا تھا، اپنی بیوی کے لیے جھولی بنوانی تھی، لیکن آج میں سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہوں، لیکن تم نے 50 لاکھ روپے لوٹ کے خوشی سے محروم کر دیا۔ جانے میں کتنا عرصہ تک روتا رہا، تم مجھے کہیں نہیں ملے، تمہاری وجہ سے باقی کی ساری کمیٹی ڈسٹرب ہو گئی۔ جن لوگوں کے بعد میں کمیٹی نکلی تھی وہ سب بھی پریشان حال تمہیں ڈھونڈتے رہے، لیکن آخر کار تھک کے ہار کر بیٹھ گئے، لیکن ہمارے دل سے یہ بات نہیں نکلی۔ پولیس نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہر کوشش کر لی، مگر تم نہ ملے۔ میں نے بھی ان 50 لاکھ پر مٹی ڈال دی۔ آخر کار کمپنی نے ہم سب کو زیارت پر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہماری یہ زیارت کمپنی کی طرف سے طے تھی۔ تمام ہوٹل میں ہمارے قیام کے پیسے کمپنی نے دیے، اور سچ پوچھو تو اب تک تو ہمارے دل سے یہ خیال بھی نکل چکا تھا کوئی ہماری اتنی بڑی رقم لے کر لوٹ گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ تم سے الجھ پڑتا اور اپنی رقم واپس کا تقاضا کرتا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے میری دی ہوئی رقم کو کسی ناجائز کام میں نہیں لگایا۔ تم نے اس سے ایک ایسا ہوٹل بنایا اس مقدس مقام کے نزدیک۔ یہاں ٹھہرنے والے لوگ جب اس مقدس مقام کی زیارت کر کر جاتے ہیں تو وہ واپسی سے اس ہوٹل تک آتے ہوں گے، تم ان کے ہر قدم کا ثواب ملتا ہوگا۔ اس ثواب میں کہیں میرا حصہ بھی مل جائے گا۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، جبکہ میں ہکا بکا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی شخص اتنا عظیم کردار کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن ایک وہ تھا جو ایک چور کے سامنے دیکھ کر سر بھی اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکا، اور نہ ہی اسے اپنی رقم واپس مانگ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ سب ہوٹل کا عملہ ہماری داستان سن رہا تھا، اور نگاہیں میرے لیے اجنبیت تھی، اور احمد لیے بڑا پن آج میرے لیے اچھا بن گیا تھا۔ لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے ہوٹل کے سب سے شاندار کمروں میں سے اس کو ٹھہرایا، جتنی سہولیات تھیں وہ سب اس کے لیے مہیا کی۔ میں نے ان کے اخراجات کا 1 روپیہ بھی نہ لیا۔ وہ لوگ سب حیران تھے کہ آخر اتنے بڑے ہوٹل کا مالک یوں مفت میں انہیں وہاں کیسے ٹھہرا رہا ہے۔ اور میرے سارے پاکستانی دوست واپس جانے لگے تو میں نے خاموشی سے ایک سفید رنگ کا لفافہ احمد کے بیگ کے اندر ڈال دیا، اور اس لفافے کو دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ انکار مت کرنا میرے دوست، یوں سمجھو کہ تمہاری امانت میرے پاس تھی جس میں سے میں نے خیانت نہیں کی، لیکن
اب خدا نے مجھے موقع دیا ہے، میں وہ امانت تمہیں واپس کر دوں۔ یہ تمہارے 50 لاکھ روپے ہیں جو میں اس وقت لے کر ایران پر آیا تھا۔ اتنا امیر ہو چکا ہوں کہ تمہیں یہ 50 لاکھ دے کر بھی میں اپنے ہوٹل کو اسی طرح چلا سکتا ہوں جیسے یہ پہلے چل رہا تھا۔ اس لیے انکار مت کرنا۔ اور نم آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا۔ قافلے کے باقی سارے لوگ بھی مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ شاید میں نے جو کچھ بگاڑا تھا وہ ٹھیک ہو چکا تھا۔ آج ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔